کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ سوال ایک ایسا ہے جو ہمارے ذہن میں اکثر آتا ہے، لیکن شاید ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کی بھی جو ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمارے لیے پوشیدہ ہیں؟ جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو ایک عام جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے یا خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ جواب سطحی ہے۔ ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوا ہمارے آس پاس ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو ہم اسے اپنی جلد پر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشبو کی شدت بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ہم اسے ماپ بھی سکتے ہیں۔ لیکن فرشتے تو محض ہوا خوشبو سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ ان کی نوعیت کچھ اور ہے۔ کائنات میں ایسی لاکھوں چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے آس پاس کی دنیا کتنی بڑی اور متنوع ہے۔ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی روشنی لہروں کی صورت میں ہوتا ہے، جسے ہم برقی مقناطیسی طیف الیکٹرومیگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ جب ہم برقی مقناطیسی طیف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے یا محسوس کیا جا سکتا ہے وہ اس طیف پر کسی نہ کسی جگہ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون کے سگنل نظر نہیں آتے، مگر وہ ریڈیو لہروں کی طیف میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح مائکرو ویوز اور الٹرا وائلٹ ریز بھی ایسی ہی لہریں ہیں جو نظر نہیں آتی، مگر ہم ان کی موجودگی کو درجہ حرارت دیگر طریقوں سے جانچ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس کی تمام ترقی کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور ان میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ فرشتے ایک غیر مرئی مخلوق ہیں جن کا وجود ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر وہ اللہ کی طرف سے مختلف کاموں کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ قرآن میں فرشتوں کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب کچھ ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ فرشتے ہماری زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک روحانی جہت بھی ہے جسے ہمیں سمجھنا اور محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا میں صرف اس چیز کو اہمیت دیں جو ہمیں نظر آتی ہے تو ہم بہت سی اہم حقیقتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ اس کائنات کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر ان کا وجود ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر حقیقت میں موجود ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کی حقیقت کتنی وسیع اور گہرائی میں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مستحکم کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے اس کا استعمال کر کے ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے تو یہ حقیقت ہمیں مزید گہرائی میں لے جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں تو ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے گا، مگر کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ فرشتے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں اور ان کی حقیقت کا علم ہمیں روحانی بصیرت عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ فرشتے ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں تسلی دیتی ہے۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے مختلف امور کے لیے مقرر ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام جو رزق کی تقسیم کا کام کرتے ہیں۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی زینب نے اپنے دل میں یہ سوال پیدا کیا کہ کیا فرشتے واقعی موجود ہیں؟ اس نے اپنی دادی سے پوچھا جو ایک دیندار خاتون تھی۔ دادی نے زینب کو سمجھایا کہ فرشتے ایک غیر مرئی مخلوق ہیں اور ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی موجودگی کا یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ فرشتے ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ زینب نے اپنی دادی کی باتوں کو دل سے سنا اور سوچنے لگی کہ اگر فرشتے واقعی موجود ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے؟
کیا وہ ہماری زندگی میں کوئی خاص کردار ادا کرتے ہیں؟ دادی نے بتایا کہ فرشتے صرف اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح آزاد ارادہ نہیں رکھتے بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی دوران زینب نے ایک واقعہ سنا جس نے اس کے دل میں فرشتوں کے بارے میں مزید تجسس پیدا کیا۔ ایک بزرگ عالم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جب بھی انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے گرد آ جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ زینب نے سوچا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے یا قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دعاؤں میں مزید دلجمی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے گی۔ اس نے اپنی دادی سے کہا، کیا ہم فرشتوں کو دیکھنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ دادی نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں اور ہماری دعاؤں کا جواب دیں۔ ہمیں بس اپنے دلوں میں یقین رکھنا ہے۔ زینب نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مزید کوششیں شروع کی۔ وہ روزانہ نماز پڑھنے لگی، قرآن کی تلاوت کرنے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے جیسے وہ اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے جان لیا کہ فرشتے حقیقت میں اس کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ انہیں دیکھ نہ سکے۔ ایک دن جب زینب اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں گئی تو اس نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اس نے اپنے دل میں دعا کی کہ اللہ اس کے دل کی گہرائیوں میں سکون اور اطمینان بھر دے۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پاس ہے، ایک خاص موجودگی جو اسے حفاظت میں رکھے ہوئے ہے۔ اس کے دل میں ایک نئی امید اور یقین جاگ اٹھا۔ زینب نے سمجھا کہ فرشتے نہ صرف غیر مرئی مخلوق ہیں بلکہ وہ ہمارے ایمان کی قوت ہے۔ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے مگر ان کی موجودگی ہمارے دلوں میں یقین کے ساتھ بھرپور ہے۔ یہی وہ سبق تھا جو زینب نے سیکھا۔